میں کتاب مقدس کا ادنا سا طالب علم اور انجیل مقدس کا چھوٹا سا مناد اور خداوند یسوع مسیح کا حقیر سا بندہ خدا باپ اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ بائبل مقدس میں کھوجوں یا خواجہ سراؤں کے لیے خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر امید۔ آئیں ہم خدا کی دی ہوئی عقل و دانائی اور روح القدس کی مدد اور رہنمائی سے اسے بائبل مقدس میں سے سیکھتے ہیں۔ میرے عزیز و کھوجوں یا خواجہ سراؤں کو بھی خداوند خدا ہی نے پیدا کیا ہے، اور خدا کی پیدا کی ہوئی اور بنائی ہوئی کوئی بھی چیز یا انسان برا یا بیکار نہیں ہے۔ اور اگر ہم ایسا سمجھ کر خدا کی پیدا کی ہوئی یا بنائی ہوئی کسی بھی چیز یا انسان کی حقارت کرتے ہیں تو ہم خدا کی حقارت کرتے ہیں۔ جی ہاں، ابلیس اور اس کے ساتھی فرشتوں کو بھی خداوند خدا ہی نے بنایا تھا اور اچھا ہی بنایا تھا، لیکن ان کے گھمنڈ اور تکبر نے انہیں برا بنا دیا۔ اسی طرح ہم انسانوں کے کام اور کردار ہمیں اچھا یا برا بناتے ہیں۔ تو آئیں بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ کھوجوں کے بارے میں بائبل مقدس کا خدا کیا فرماتا ہے۔ یسایہ 56 باب اس کی 3 تا 5 آیات میں خداوند خدا یسایہ نبی کے ذریعے کھوجوں سے فرما رہے ہیں، اور بیگانہ کا فرزند جو خداوند سے مل گیا ہرگز نہ کہے خداوند مجھ کو اپنے لوگوں سے جدا کر دے گا، اور کھوجا نہ کہے کہ دیکھو میں تو سوکھا درخت ہوں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ کھوجے جو میرے سبتوں کو مانتے ہیں اور ان کاموں کو جو مجھے پسند ہیں اختیار کرتے ہیں اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں، میں ان کو اپنے گھر میں اور اپنی چار دیواری کے اندر ایسا نام و نشان بخشوں گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ میں ہر ایک کو ایک ابدی نام دوں گا جو مٹایا نہ جائے گا۔ میرے عزیزو، خداوند خدا کھوجوں کو امید دیتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ کھوجے یہ نہ کہیں کہ دیکھو ہم تو سوکھے درخت ہیں۔ سوکھے درخت سے مراد مردوں اور خواتین کی طرح شادی نہ کر سکنا اور اولاد پیدا نہ کر سکنا، لیکن اگر کھوجے خدا کے لیے پھل لیں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو وہ ہرے درختوں سے بھی بڑھ کر ہوں گے۔ میرے گھر میں بھی کرسمس، ایسٹر اور بچوں کی پیدائش کے وقت اکثر کھوجے آتے ہیں، اور ایک دن ان میں سے ایک نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ میں بھی تو اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں جس سے میرے بہن بھائی پیدا ہوئے ہیں، تو پھر مجھے ہی خدا نے ایسا کیوں پیدا کیا؟ میرے عزیزو، خدا نے کسی کو مرد، کسی کو خاتون اور کسی کو کھوجا پیدا کیا، تو اس میں بھی خدا کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اور خدا نے جس کو جیسا بھی پیدا کیا ہے اسے اپنی اسی حالت اور ساخت میں خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خواتین یا خواجہ سراؤں سے افضل ہوں، نہ خاتون یہ کہہ سکتی ہے کہ میں مرد یا خواجہ سرا سے افضل ہوں، اور نہ خواجہ سرا یہ سمجھے کہ میں کسی مرد یا خاتون سے کم تر ہوں۔ یہ تو بس ہم انسانوں کی سوچ میں ہی کوئی کمتر یا پھر افضل ہے۔ امیر کی نظر میں غریب، طاقتور کی نظر میں کمزور، مالک کی نظر میں نوکر، افسر کی نظر میں متحد، گورے کی نظر میں کالا کمتر ہے۔ اور یہی وہ گھمنڈ ہے جو ابلیس نے بھی کیا اور خدا کو پسند نہیں، کیونکہ خدا کی نظر میں سب برابر ہیں، اس لیے کہ خدا نے سب کو یعنی مرد و خواتین اور خواجہ سراؤں کو بھی اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی صورت پر پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہم سب خدا کے بیٹے کے ہم شکل ہیں، اور ہم سب میں سے جو اس قابل ہوں گے کہ خدا کی جنت یا فردوس میں داخل ہوں، وہاں وہ سب برابر ہوں گے، کیونکہ وہاں شادی بیاہ نہیں ہوں گے، اس لیے وہاں سب فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ گلاطیوں 3 باب اس کی 26 تا 29 آیات میں پولس رسول فرما رہے ہیں، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ ہاں، دنیا میں خدا نے طبعی طور پر سب کے جسم کی ساخت کو الگ الگ بنایا ہے، اور جس کی وجہ سے اس چھوٹی سی زندگی میں خدا نے ہمیں ہمارے جسم کی ساخت کے سبب سے کام بھی الگ الگ دیے ہیں۔
بس خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے جس کے لیے جو بھی خدا کا حکم ہے وہ اسے اسی طرح شکر گزاری کے ساتھ مانے اور قبول کرے، تاکہ خدا کی بادشاہی اور فردوس میں داخل ہو سکے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لے، جس میں کوئی دکھ درد، تکلیف اور آہ و نالہ نہ ہوگا۔ اور اس ایک سچی کہانی سے شاید ہم سمجھ سکیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک چھوٹے سے نواسے کے نانا نانی رہتے تھے، اور نواسا ان کے ساتھ رہتا تھا اس لیے کہ اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ وہ نواسا دیکھتا کہ اس کا نانا روز رات دیر سے گھر آتا اور اس کی نانی اس کے انتظار میں بیٹھی رہتی، اور جب نانا گھر آتا تو وہ اسے بڑے شوق سے اور محبت سے لکڑیاں جلا کر تازہ روٹی بنا کر دیتی، اور نانا اسے پھر بھی ڈانٹتا اور خاطر میں نہ لاتا۔ ایک دن نواسے نے نانی سے سوال کیا، نانی آپ نانے کی اتنی خدمت اور تابع داری کیوں کرتی ہیں؟ نانی نے جواب دیا، بیٹا اپنے گھر کو سونا بنانے کے لیے۔ نواسے نے پھر سوال کیا، نانی گھر کو سونا کیوں بناتے ہیں؟ نانی نے جواب دیا، بیٹا اپنے سونے رب کو منانے کے لیے۔ نواسے نے پھر سوال کیا، نانی سونے رب کو کیوں مناتے ہیں؟ نانی نے جواب دیا، بیٹا فردوس یا جنت میں جانے کے لیے۔ نواسے نے پھر سوال کیا، نانی فردوس میں کیوں جاتے ہیں؟ نانی نے جواب دیا، بیٹا آسودہ، پرسکون اور ہمیشہ کی اچھی زندگی پانے کے لیے۔ اور آج ہم میں سے بہت ساروں نے اپنے اچھے گھر بنانے چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ گھر خلوص، محبت، احسار اور وفاداری سے بنتے ہیں، اور آج ہم کہتے ہیں کہ آخر میں ہی کیوں ایسا کروں، اور اسی چیز نے ہمارے اندر سے اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی کو جو خدا نے زمین پر ہمیں کرنے کو دیے ہیں ختم کر دیا ہے۔ آج ہم لمبی لمبی عبادتیں تو کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن اپنے خدا کو مناتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم میں سے زیادہ تر اس کے حکموں کو تو مانتے نہیں ہیں، بلکہ آج ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو خدا سے اپنے حکموں کو منواتے ہیں، اور یہ نہیں کہتے کہ اے خداوند خدا جو تو چاہتا ہے وہ ہماری زندگی میں کر، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ کر جو ہم چاہتے ہیں۔ اس لیے آج نہ ہم اپنے رشتوں کو اور نہ اپنے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ہم صرف سب سے اپنی ہی خوشیاں چاہتے ہیں۔ اور جب نانی کا انتقال ہونے لگا تو نانا اس کے پاس بیٹھا تھا، تو نانی نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے نانا سے ایک سوال کیا کہ ہم اچھے دوست کیوں نہ بن سکے۔ میرے دوستو، آج یہ سوال تقریباً ہر بیوی اور ہر شوہر کی نظر میں ملے گا، لیکن یہاں میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ہر شوہر اپنی بیوی کی لاپرواہی کے باوجود اپنے گھر کو اچھا بنانے کے لیے اپنے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے اور اس کے حکموں پر عمل کر کے اپنی بیوی کا اچھا دوست بنتا ہے؟ اور کیا ہر بیوی اپنے شوہر کی بے اعتنائی کے باوجود اس کی اچھی دوست بنتی ہے؟ لیکن اگر نہیں تو پھر ہم اچھے مکان تو بنا سکتے ہیں لیکن اچھے گھر نہیں۔ میرے عزیزوں، میں ایک شخص کو جانتا ہوں، جب تک وہ دوسروں کی خوشیاں چھینتا رہا وہ خود ناخوش اور بے سکون رہا، اور جب اس نے اپنی خوشی پر دوسروں کی خوشیوں کو ترجیح دی اور اپنا نقصان برداشت کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچایا، تو اس کے اندر دائمی خوشی اور سچا اطمینان آ گیا، جو نہ دولت سے، نہ شہرت سے، نہ طاقت سے، نہ قیمتی لباس پہننے سے، اور نہ ہی بہت مہنگا اور اچھا کھانا کھانے سے ملتا ہے۔ اور اگر ہم اپنی ساخت کو جسے خدا نے بنایا ہے یا پیدا کیا ہے شکر گزاری کے ساتھ قبول نہیں کرتے، تو ہم خدا سے جھگڑنے اور لڑنے والے ٹھہریں گے، جس کے لیے یسایہ 45 باب اس کی 9 تا 10 آیات میں خداوند خدا فرماتے ہیں، افسوس اس پر جو اپنے خالق سے جھگڑتا ہے، ٹیکرا تو زمین کے ٹھیکروں میں سے ہے، کیا مٹی کمہار سے کہے کہ تو کیا بناتا ہے؟ کیا تیری دستکاری کہے کہ اس کے تو ہاتھ نہیں؟ اس پر افسوس جو باپ سے کہے کہ تو کس چیز کا والد ہے، اور ماں سے کہے کہ تو کس چیز کی والدہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں خدا سے لڑنا اور جھگڑنا نہیں، کیونکہ اسی نے ہمیں بنایا اور پیدا کیا ہے، اس لیے وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اور جو اپنے خالق سے جھگڑتے ہیں ان پر افسوس کیا گیا ہے۔
اور ان پر بھی افسوس کیا گیا ہے جو اپنے ماں اور باپ سے کہتے ہیں کہ آپ کس چیز کے ماں باپ ہو، کیونکہ خدا کا حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ تو بائبل مقدس کے خدا کی طرف سے ان تمام کھوجوں کے لیے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں نجات کی کامل امید ہے، لیکن اگر وہ خدا کے سبتوں کو مانیں اور ان کاموں کو جو خدا کو پسند ہیں اختیار کریں اور خدا کے عہد پر قائم رہیں۔ تو میرے عزیزو، کھوجے بھی اس وقت خداوند کے عہد میں شامل ہوتے ہیں جب وہ پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں اور اس ایمان کا اقرار کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا اور ان سب کا جو اس پر ایمان لاتے ہیں نجات دہندہ ہے۔ اگر کھوجے بھی اس ایمان اور خداوند کے اس عہد پر مرتے دم تک قائم رہتے ہیں تو خدا ان کو اپنے گھر میں اور اپنی چار دیواری کے اندر یعنی اپنی بادشاہی اور فردوس میں ایسا نام و نشان بخشے گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہوگا، یعنی ہم جو اس کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں ہم سے بھی بڑھ کر ان کو نام و نشان بخشا جائے گا۔ مطلب یہ کہ ہم بیٹے بیٹیوں سے بھی بڑھ کر انہیں آسمان کی بادشاہی اور فردوس میں رتبہ اور مقام دیا جائے گا، اور اس سے بڑھ کر کھوجوں کے لیے کوئی امید ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اعمال 8 باب اس کی 26 تا 39 آیات میں لکھا ہے، پھر خداوند کے فرشتہ نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے۔ وہ اٹھ کر روانہ ہوا تو دیکھو ایک حبشی کھوجا آ رہا تھا، وہ حبشیوں کی ملکہ کندہ کے ایک وزیر اور اس کے سارے خزانہ کا مختار تھا اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا یسایہ نبی کے صحیفہ کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ ہو لے۔ پس فلپس نے اس طرف دوڑ کر اسے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ اس نے کہا یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے۔ اس نے فلپس سے درخواست کی کہ میرے پاس آ بیٹھ۔ کتاب مقدس کی جو عبارت وہ پڑھ رہا تھا یہ تھی کہ لوگ اسے بیڑوں کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے، اور جس طرح برا اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہوتا ہے اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا۔ اس کی حالی میں اس کا انصاف نہ ہوا، اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا، کیونکہ زمین پر سے اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے۔ کھوجا نے فلپس سے کہا میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے، اپنے یا کسی دوسرے کے؟ فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی، اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے۔ کھوجا نے کہا پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ پس فلپس نے کہا کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ پس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا اور فلپس اور کھوجا دونوں پانی میں اتر پڑے اور اس نے اس کو بپتسمہ دیا۔ جب وہ پانی میں سے نکل کر اوپر آئے تو خداوند کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا اور کھوجا نے اسے پھر نہ دیکھا، کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا۔ اور خداوند خدا فرماتے ہیں کہ کھوجے بھی میرے سبتوں کو مانیں۔ تو میرے عزیزو، ہم مسیحی پرانے عہد نامہ کے سبت کے پابند نہیں ہیں، اس لیے پولس رسول 1 کرنتھیوں 5 باب اس کی 6 تا 8 آیات میں فرماتے ہیں کہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا، پس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے۔ اسی لیے اب ہم مسیحی پرانے عہد نامہ کے سبت کے پابند نہیں ہیں، اور ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کو اٹھا کر صلیب پر قربان ہوا اور مر گیا، دفن کیا گیا، اور تیسرے روز اتوار کے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس لیے اب ہم اتوار کو مناتے ہیں، اور جس میں ہم خدا کی عبادت کے علاوہ کھانا بھی پکا سکتے ہیں اور کام بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کھوجے بھی اس ایمان اور خداوند کے اس عہد پر مرتے دم تک قائم رہتے ہیں تو خدا ان کو اپنے گھر میں اور اپنی چار دیواری کے اندر یعنی اپنی بادشاہی اور فردوس میں ایسا نام و نشان بخشے گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہوگا، یعنی ہم جو اس کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں ہم سے بھی بڑھ کر ان کو نام و نشان بخشا جائے گا۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں چند خواجہ سرا رہتے تھے، اور وہ شادی بیاہوں اور تقریبات میں ناچ گا کر تو پیسے کماتے تھے۔
ایک खोजे को आहिस्ता आहिस्ता खुदा से लगाव हो गया। अब उसे अपने बाकी साथियों के साथ नाच गाना करने में दिक्कत होने लगी, और फिर उसने एक दिन अपने साथियों को मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी तकरीब में नाच गाना या कोई भी ऐसा काम जो खुदा को पसंद नहीं करने नहीं जाऊंगा। उन्होंने उसे बहुत समझाया कि ये दुनिया तुम्हें उस रूप में कबूल नहीं करेगी, लेकिन उसने कहा कुछ भी हो जो मेरे खुदा को पसंद है मैं वही करने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे दुनिया मुझे इस रूप में कबूल करे या ना करे। अब उसकी कोशिश होती थी कि खुदा के बंदों से मिले ताकि खुदा के बारे में जाने और सीखे। उस गांव में खुदा का एक बंदा रहता था जो काफ़ी अमीर और रख रखाव और दबदबे वाला था। एक दिन खोजे को मालूम हुआ कि वो खुदा का बंदा आज गांव से बाहर जाएगा। गर्मियों के दिन थे और वो खोजा सुबह से उस रास्ते पर जिस रास्ते से उस खुदा के बंदा ने जाना था खड़ा हो गया ताकि उससे खुदा के बारे में जाने। गर्मियों के दिन थे और वो सख्त धूप में खड़ा हुआ था। उसे उसके इंतज़ार में वहीं खड़े खड़े दोपहर हो गई। आखिरकार उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ और वो खुदा का बंदा अपने तांगे पर बैठा हुआ आ रहा था, क्योंकि उस ज़माने में सवारी के लिए तांगा घोड़ा इस्तेमाल होता था। उसका कोचवान तांगा चला रहा था। जब वो ख्वाजा सरा के नज़दीक आए तो वो उनको रोकने के लिए रास्ते के दरमियान में आ गया और उन्हें रुकने का इशारा किया। तो उस खुदा के बंदे को ये देख कर के एक ख्वाजा सरा उनके सामने आ गया, उसको शदीद गुस्सा आ गया और उसने ख्वाजा सरा की बात सुने बगैर उसे बहुत जलील किया और कोचवान से कहा कि इसे 2-4 चाबुक मारो और एक 4 आने का सिक्का उसकी तरफ उछाला और कहा कि ए मनहूस तो इन पैसों के लिए हमारे रास्ते में आ गया। और फिर वो खुदा का बंदा वापस घर चला गया और खोजा वहीं रोता हुआ सोच रहा था कि ए खुदाया, क्या तेरे बंदे ऐसे ही हैं? लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा के सारे बंदे भी ऐसे नहीं हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद ऐसों ही की है। और उसके बाद खोजा गांव के रास्ते में एक दरख्त के नीचे बैठ गया और उसने वहां एक पानी से भरा मटका रखा और आते जाते मुसाफिरों को पानी पिलाता और उनसे खुदा की बातें करता। और फिर एक दिन उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद वो जो खुदा का नाम नहाद मुतकब्बर बंदा था वो बीमार पड़ गया और उसकी बीमारी काफ़ी लंबी हो गई, जिसकी वजह से वो चारपाई पर पड़ा पड़ा ना सिर्फ खुद बल्कि उसके घर वाले भी तंग आ गए और गांव में भी चामगोइयाँ होने लगी कि इसने ज़रूर कोई गुनाह किया है जो उसे मौत नहीं आ रही। और ये बात होते होते ना सिर्फ उसके घर वालों बल्कि उसके अपने कानों में भी पड़ी। और अब वो भी अपने तकब्बुर में सोचने लगा कि मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, मैं तो खुदा का बंदा हूँ, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसी रात वो ख्वाब में क्या देखता है कि उसकी रूह को फरदौस या जन्नत में ले जाया गया और वहाँ उसे वो खोजा बड़ी खुशी, इत्मीनान और आसूदगी में नज़र आया और 4 आने का सिक्का जो उसने उसकी तरफ उछाला था उसी तरह उछल रहा था। और उसे बताया गया कि तू ऊपर से तो मेरा बंदा था, पर तेरे अंदर इस बात का तकब्बुर और घमंड था जिसकी वजह से तूने बहुत सारे लोगों की दिल आज़ारी की और उन पर जुल्म किया। और ये ख्वाजा सरा अंदर से मेरा बंदा था जिसे मुझसे मोहब्बत थी, जिसकी वजह से ये मेरे लोगों से भी मोहब्बत करता था, और तूने इसकी हकारत की थी, यानी खुदा की हकारत की थी, और तूने इस ख्वाजा सरा का गुनाह किया था, इसलिए इससे माफ़ी मांग। तो उस खुदा के बंदे ने उस खोजा से माफ़ी मांगी तो उस खोजे ने कहा कि मैंने तो तुझे उसी दिन माफ़ कर दिया था, पर तेरा घमंड और तकब्बुर ख़त्म नहीं हुआ था। जब मैंने तुझे फिर माफ़ किया। उस बंदे की आंख खुल गई तो उसने खुदा से भी माफ़ी मांगी और ये सारा वाक़या अपने घर वालों को सुनाया और ताकीद की कि कभी भी अपनी दौलत, शोहरत, ताकत और हैसियत पर घमंड और तकब्बुर न करना और न किसी को कमतर या हकीर जानना। और फिर उसी वक़्त उस खुदा के बंदे की जान उसके जिस्म से निकल गई। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के घर में जाने की उम्मीद उन खोजों के लिए जो माँ के पेट से पैदा हुए और उनके लिए भी जिन्होंने मर्द या औरत होते हुए भी खुदा के लिए अपने आप को खोजा बनाया। जैसे मिसाल के तौर पर कैथोलिक सिस्टर और फादर यानी काहिन और पौलुस रसूल और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने आप को खुदा की बादशाही के लिए खुद को खोजा बनाया। और उनके लिए भी जिनको दुनिया ने खोजा बनाया या जिन्होंने अपने आप को मर्द होते हुए दुनिया के लिए खुद को खोजा बनाया।
لیکن ان کے لیے نہیں جنہوں نے روسیائی کے کاموں کے لیے خود کو کھوجا بنایا یا کھوجے ہیں، جیسے صدوم اور عمورہ کے لوگوں نے روسیائی کے کام کیے تھے اور خدا نے انہیں تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ہاں، اگر وہ کھوجے جو روسیائی کے کام کرتے ہیں اپنے روسیائی کے کاموں سے توبہ کر کے انہیں ترک کرتے ہیں تو خدا کے گھر میں ان کے لیے بھی امید ہو سکتی ہے۔ اور بائبل مقدس کے مطابق اگر کسی کا ارادہ خدا کے لیے خود کو کھوجا بنانے کا ہو، یعنی شادی کیے بغیر پورے دل اور سچائی سے خدا کی خدمت کرنے کا جذبہ ہو، تو اسے خدا کی طرف سے یہ قدرت دی جاتی ہے۔ متی 19 باب اس کی 10-12 آیات میں خداوند یسوع مسیح اس بارے میں فرما رہے ہیں۔ شاگردوں نے اس سے کہا کہ اگر مرد کا بیوی کے ساتھ ایسا ہی حال ہے تو بیاہ کرنا اچھا نہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ سب اس بات کو قبول نہیں کر سکتے، مگر وہی جن کو یہ قدرت دی گئی ہے، کیونکہ بعض کھوجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ ہی سے ایسے پیدا ہوئے، اور بعض کھوجے ایسے ہیں جن کو آدمیوں نے کھوجا بنایا، اور بعض کھوجے ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو کھوجا بنایا۔ جو قبول کر سکتا ہے وہ قبول کرے۔ میرے عزیزو، ایوب نبی فرماتے ہیں کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوا تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ سچ بھی ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی شخص، چاہے وہ امیر یا غریب ہو، حکمران یا متحد ہو، مرد یا خاتون یا خواجہ سرا ہو، سب ہی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دکھ ضرور ہے۔ اسی لیے یوحنا 16 باب اس کی 33 آیت میں خداوند یسوع مسیح مردوں اور خواتین اور خواجہ سراؤں سے جو اس کے عہد میں شامل ہیں فرما رہے ہیں، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنی سلامتی میں رکھے، آمین۔